بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 29 نمبر سبق ہے، جس میں ہم معرف باللام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ، اور بہرحال معرفہ بِأَلِف لام جو ہے، فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے، اذا كان العرض حکایت عن الجنس نفسه، جبکہ مقصد خود جنس ہی کی حکایت ہو۔ اذا كان العرض، کہ جب مقصد ہو، الحکایت حکایت کرنا، عن الجنس نفسه خود جنس ہی سے، نحو جیسے، الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ وتسمى الجنسیہ، اور اس کو الف لام جنسی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے معرفہ کی پانچویں قسم معرف باللام یا معرفہ بالف لام کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس کے پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ معرفہ بالف لام جو ہے، یہ اس وقت لایا جاتا ہے جب جنس اور حقیقت یا ماہیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس لام کو اور اس الف لام کو جس سے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، الف لام جنسی کہا جاتا ہے۔ جیسے الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ تو اس مثال میں الانسان، اس پر جو الف لام داخل ہے وہ الف لام جنسی ہے، کیونکہ اس سے کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ انسان کی جنس اور اس کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کیا ہے۔ تو انسان کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنا مقصود ہے، تو اس قسم کے الف لام کو الف لام جنسی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تو پہلی قسم ہوئی الف لام کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اول حکایت عن معہود من افراد الجنس، یا جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی حکایت مقصود ہو۔ اول حکایت یہ اذا کان الغرض کے تحت داخل ہے، یا جب مقصد جو ہے حکایت کرنا ہو عن معہود متعین فرد کا، من الافراد الجنس، جنس کے افراد میں سے، جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی حکایت کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی الف لام لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی معرفہ بالف لام جو ہے، اس کے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنس کے کسی فرد معین اور معہود کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جو متکلم اور مخاطب کے درمیان متعین ہو۔
پھر وہ فرد معین ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس فرد خاص کا تعین ہو۔ وعہدہ، پھر اس تعین کے تین طریقے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں وعہدہ، اور اس کا تعین جو ہے اما بتقدم ذکرہ، یا تو اس کا ذکر پہلے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نحو جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا۔ تو اب یہاں پر وہ فرد خاص جو ہے وہ متعین ہے، کیونکہ اس فرد معین کا تذکرہ جو ہے ماقبل میں آ چکا ہے۔ یعنی کبھی تو یہ تعین جو ہے ماقبل میں ذکر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں محل استشہاد جو ہے الرسول ہے، فعصا فرعون الرسول، تو الرسول پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام غہدی ہے، کیونکہ رسول کا تذکرہ اس سے پہلے بھی الی فرعون رسولہ میں آ چکا ہے، لہذا الرسول سے مراد وہی رسول اول ہوگا۔ یعنی کما ارسلنا الی فرعون رسولہ میں جو رسول سے مراد جو بھی رسول ہے وہی مراد الرسولہ سے بھی ہے، اور اس میں الف لام جو ہے وہ عہدی ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ جو ہے پہلے آ چکا ہے، اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بھائی کبھی یہ تعین تو اس صورت میں ہوگی کہ ماقبل میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا ماخوذ اور معین فرد جو ہے اس کی ذات بذات خود موجود ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ تعین ہوگی، اور یہ چیز جو ہے یہ پر جو ہے معین ہوگی۔ نحو جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم آج کے دن، اکمل تو میں نے پورا کیا، مکمل کیا، لکم تمہارے واسطے، دینکم تمہارے دین کو۔ تو یہاں پر دوسری صورت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس فرد معین کا تذکرہ سابق میں تو نہیں آیا ہوگا مگر وہ بذات خود موجود ہوگا، جیسے اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ الیوم ہے، تو الیوم اس پر جو الف لام داخل ہے وہ بھی الف لام غہدی ہے، کیونکہ اگرچہ یوم کا تذکرہ ماقبل میں نہیں آیا، مگر چونکہ یہاں خود یوم حاضر کی طرف اشارہ ہے جو خارج میں ذات المعہود ہے، اسی لیے یہ بھی الف لام غہدی ہوگا، کیونکہ بذات خود وہ دن موجود ہے، اور اسی دن سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ دین کو مکمل کیا گیا اس دن۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی الف لام غہدی کی۔ پھر آگے تیسری صورت الف لام غہدی کی ذکر ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، اور کبھی تو سامع کے اس متعین شخص کو جاننے کی وجہ سے،
کہ سامع جو ہے وہ متعین شخص جانتا ہے، اس کو جانتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ فرد جو ہے وہ معین ہوتا ہے۔ نحو جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو بھائی اس طریقے سے سامع اور مخاطب فرد معین کو کسی نہ کسی طریقے سے جانتا ہے۔ تو اگرچہ یہ مقبل میں اس کا تذکرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس الف لام کو الف لام وحدی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت مذکور میں یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ ہے الشجرۃ، اس پر جو الف لام داخل ہے، تو اس کو مخاطب قرینے سے جان لیتا ہے کہ اس سے مراد وہی متعین درخت ہے کہ جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تھی، جو کہ ببول کا درخت تھا۔ تو یہاں تک الف لام عہدی کی 3 صورتیں بیان کی گئی کہ کبھی تو اس کا ذکر ماقبل میں ہو چکا ہوگا، کبھی یہ فرد بذات خود موجود ہوگا، اور کبھی سامع کے ذہن میں وہ فرد معین ہوگا اور سامع کی جاننے کی وجہ سے وہ فرد جو ہے اس کی تعین ہو چکی ہوگی۔ تو ان تینوں صورتوں میں جو الف لام ہے وہ تسمى الغحدیہ، تو انہیں الف لام وحدی کہا جاتا ہے، یعنی الف لام وحدی کی 3 صورتیں ہوئی کل۔ پھر آگے الف لام کی تیسری قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اب الحکایت عن جمیع افراد الجنس، کہ کبھی مقصود تو حکایت کرنا ہوتا ہے جنس کے تمام افراد سے، یعنی کبھی کبھار الف لام سے جنس کے بعض افراد متعین افراد مراد نہیں ہوتے، جس طرح کہ الف لام وحدی میں ہوتا ہے، بلکہ الف لام سے جنس کے تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نحو جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وتسمى الاستغراقیہ، اور اسے الف لام استغراقی کہا جاتا ہے۔ مثال مذکور میں ان الانسان لفی خسر، اس میں محل استشہاد جو ہے وہ الانسان کا الف لام ہے، جو کہ الف لام استغراقی ہے، اور جو انسان کے ہر فرد کو شامل ہے۔ اور الف لام کا استغراقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد الذین آمنوا کے ساتھ استثناء کیا گیا ہے، اور یہ استثناء متصل ہے، اور بھائی استثناء متصل کے لیے شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ دخول اس وقت ہوگا جب الانسان کے الف لام کو استغراقی مان کر الذین کے افراد کو الانسان میں داخل مانا جائے اور پھر ان کا استثناء کیا جائے۔ تو بھائی یہاں پر الف لام کی تیسری قسم بیان کی گئی، الف لام استغراقی۔ اسی طرح الف لام کی ایک چوتھی قسم بھی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وقد یراد بال، اور کبھی الف لام کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے الاشارۃ الی الجنس،
ایک جنس کی طرف اشارہ کرنے کا فی فرد ما کسی بھی فرد کے متعلق، یعنی غیر معین فرد کی طرف، نحو جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، کہ جب میں کبھی بھی ایسے کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ، تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، قُلْتُ، یہ کہتے ہوئے، لا یعنینی، کہ وہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہوگا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ کبھی الف لام سے جنس کے فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو بھائی ایسی صورت میں وہ معرفہ جو ہے یاد رکھیے نکرہ کے حکم میں ہوگا، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی نکرہ ہی کا کیا جاتا ہے۔ جیسے اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ اللئیم ہے، اب یہاں پر اللئیم موصوف ہے اور یسبنی اس کے لیے صفت بن رہا ہے، جو کہ جملہ ہے، پورا جملہ جو ہے یہ اس کے لیے صفت بن رہا ہے، اور جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو جب جملہ نکرہ کے حکم میں ہوگا تو اللئیم بھی نکرہ کے حکم میں ہونا چاہیے، لہذا اللئیم جو ہے یہاں پر اس میں جو الف لام ہے اس سے جنس کے فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ معرفہ نکرہ کے حکم میں ہوا، اور اس سے مراد کوئی بھی کمینہ شخص ہے۔ اور اس معرب باللام کی نکرہ کے حکم میں ہونے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبنی جو ہے وہ جملہ ہے اور نکرہ کے حکم میں ہے، اور اللئیم کی صفت بن رہا ہے، تو دونوں میں مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو ہیں وہ حکماً نکرہ ہو، لہذا اللئیم اس میں جو الف لام ہے یہ الف لام جو ہے اس میں اشارہ ہے غیر معین فرد کی طرف، یعنی اس سے مراد کوئی بھی کمینہ شخص ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جب کبھی میں ایسے کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں، یسبنی جو مجھے گالی دیتا ہے، فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ، تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، یہ کہتے ہوئے کہ میں مراد نہیں لیا جاتا۔ امر سیاہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم اسباب نصر ینصرو بمعنی گزرنا، اللئیم بمعنی کمینہ، اور جمع اس کی لئام آتی ہے۔ یسبنی سیاہ واحد مذکر غائب یسب، بس اس بات پہلے مضارع معلوم ہے، اور باب نصر ینصرو سے ہے، سب یسب سبن، سب یسب سبن، باب نصر ینصرو سے بمعنی گالی دینا۔ مضائی تو سیاہ واحد متکلم کا ہے، بس اس بات پہلے ماضی معروف اسباب ضرب یضربو، مضا یمضی مضین، مضا یمضی مضین، باب ضرب یضربو سے بمعنی گزرنا۔ قلت سیاہ واحد متکلم، بس اس بات پہلے ماضی معلوم اسباب نصر ینصرو، یعنی جو ہے سیاہ واحد مذکر غائب، بحث نفی لا یعنی ہے،
تو بحث نفی پہلے مضارع معلوم کا ہوا، اسباب ضربہ یضربو سے غنا یعنی غنین بمعنی مراد لینا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق میں کبھی ایسے کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جس کی عادت ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، چنانچہ میں وہاں سے گالیوں کی پرواہ کیے بغیر گزر جاتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ نالائق گالیاں دینے میں میرا ارادہ نہیں کرتا کہ میں اس کی گالیوں کا جواب دوں، بلکہ وہ کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے۔ الف لام کی چاروں قسمیں بیان کرنے کے بعد آگے ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلْ خَبَرًا، کہ جب معرفہ بِأَلِف لام جو ہے وہ خبر واقع ہو تو اس صورت میں افاد القصر، یہ قصر کا فائدہ دے گا، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب کبھی معرف باللام جو ہے وہ جملہ میں خبر واقع ہو، کیونکہ خبر میں اصل تو یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، لیکن جب معرف باللام کسی جملہ میں خبر واقع ہو تو اس صورت میں یہ الف لام جو ہے یہ حصر کا فائدہ دے گا۔ جیسے اس مثال میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو یہاں پر اس آیت میں الغفور اور الودود جو ہے یہ خبر ہیں اور ہوا مبتدا، تو یہ دونوں ہوا مبتدا کے لیے خبر بن رہے ہیں اور یہ دونوں معرب باللام ہیں، اس لیے یہ حصر کا فائدہ دے گا یہاں پر۔ چنانچہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہی بڑا بخشنے والا اور وہی بڑی محبت کرنے والا ہے۔ آئیے اب یہاں پر جو شعر مذکور ہے اس کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اس میں واو مستانفہ، لقد جو ہے یہ برائے تحقیق، امر یہ چونکہ واحد متکلم کا سیاہ ہے لہذا یہ فعل بفاعل، اس میں انا ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل ہے جو کہ واجب الاستتار ہے۔ غلا جارا، اللئیمی یہاں پر موصوف ہے، بس اس کے لیے آگے صفت ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ ہے یسبنی۔ یسب فعل اور اس میں وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل، نون وقایہ کا اور یا ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے ما قبل کے موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوا اعلی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا امر فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے فمضیت اس میں فا عاطفہ ہے، مضیت پھر سے واحد متکلم کا سیاہ ہے ماضی معلوم کا، تو یہ فعل ہے اور اس میں جو تو ضمیر مرفوع متصل ہے یہاں پر یہ ذوالحال ہے۔ سمت آئے مفعول بھی ہے، قل تو پھر سے فعل بافاعل، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور لا یعنی فعل اور اس میں وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل نون وقایہ کا اور یا ضمیر مفعول بھی، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، پھر یہ قول و مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہو کر یہ حال ہے مضیتو کے تو ضمیر ذوالحال سے، پھر یہ ضمیر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہوا مضیتو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو یہ تو بحث ہوئی الف لام کی یا معرفہ بالف لام کی یا مغرب باللام کی۔ چنانچہ یہاں پر چار قسمیں بیان کی گئی الف لام کی، اس کا خلاصہ جو ہے
الف لام کی 4 قسمیں ہیں: جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ پھر وجہ حصر ان میں یہ ہے کہ الف لام جو ہے اس کا مدخول ان سے مراد یا تو ماہیت ہوگی اور یا افراد، یعنی الف لام کی مدخول سے مراد یا تو ماہیت ہوگی یا افراد۔ اب اگر الف لام کے مدخول سے مراد ماہیت ہو تو اس کو الف لام جنسی کہا جاتا ہے، جیسے الرجل خیر من المرأة، کہ ماہیت رجل جو ہے، حقیقت رجل جو ہے وہ ماہیت امرأة سے بہتر ہے۔ تو بھائی الف لام کا مدخول جو ہے اس سے مراد یا تو ماہیت ہوگی اس کی یا افراد مراد ہوں گے۔ پھر اگر افراد مراد ہوں تو یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ان سے مراد تمام افراد ہوں گے یا بعض افراد ہوں گے۔ اگر تمام افراد مراد ہوں تو یہ الف لام استغراقی ہوگا، اور اس کی مثال ان الانسان لفی خسر ہے۔ اس میں الف لام جو الانسان پر داخل ہے وہ استغراقی ہے۔ اور اگر الف لام کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں تو پھر بھی یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ بعض افراد جو ہیں خارج میں متعین ہوں گے یا خارج میں متعین نہیں ہوں گے، یعنی غیر متعین ہوں گے۔ اب اگر خارج میں متعین ہیں تو اسے الف لام عہد خارجی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فعصا فرعون الرسول، تو یہاں پر الرسول میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، کیونکہ اس کا ذکر پہلے کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں ہو چکا ہے۔ اور اگر بعض افراد خارج میں متعین نہ ہو بلکہ ذہن میں متعین ہو تو اسے عہد ذہنی کہا جاتا ہے، جیسے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تو یہاں پر الذِّئْبُ پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، اور الف لام عہد ذہنی کا حکم جو ہے وہ نکرہ کا ہوتا ہے، لہذا الذِّئْب سے مراد خارج میں کوئی متعین فرد نہیں بلکہ کوئی بھی ایک بھیڑیا مراد ہے۔ تو بھائی جو خارج میں متعین نہ ہو بلکہ ذہن میں متعین ہو تو اسے الف لام عہدی ذہنی کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔